السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں منگل کی رات اور دسمبر کی 16 تاریخ، جبکہ پاکستان میں بدھ کی صبح اور دسمبر کی 17 تاریخ ہے۔ ناظرین، خبریں کافی ہیں، سیدھا خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن خبروں کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے دو درخواستیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس چینل کی ریچ بڑھے، اور دوسرا یہ کہ میں بہت سے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ آتے ہیں لیکن وہ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے، تو کوشش کیجئے کہ ان ویڈیوز کو مکمل طور پہ دیکھیں، تو اس کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ وہ پھر زیادہ پھیلتی ہے۔ تو اس لیے یہ آپ سے ایک اور درخواست ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب، اور وہ خبر امریکہ سے ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جو ایسے غیر قانونی طور پر رجسٹرڈ آئل ٹینکرز جو کہ وینزویلا میں وینزویلا کا تیل دنیا کے لیے مال برداری کا کام کرتے ہیں، یعنی وینزویلا کا تیل دنیا کے مختلف علاقوں میں لے جاتے ہیں، اب ان کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب ان کی ناکہ بندی کی جائے گی، یعنی وینزویلا جو اس وقت عالمی مارکیٹ میں مختلف ملکوں کو تیل بیچ رہا ہے، تو اس کے لیے تیل بیچنا اب مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو نئی موو ہے، اس کا مقصد وینزویلا کی حکومت یعنی نکولس مجورو کی حکومت کو مزید پریشر میں ڈالنا ہے۔ پریشر کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ نکولس مجورو کی حکومت امریکہ منشیات بھیج رہی ہے، اور جتنا بھی منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے، جو گروہ یہ کام کر رہے ہیں اس کے سرغنہ وینزویلا کے صدر بذات خود ہیں۔ وینزویلا کے صدر اس بات سے انکاری ہیں، وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا منشیات کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہ وہ امریکہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ امریکہ بنیادی طور پہ یہ سب کچھ وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ امریکہ نے پہلے سے کیریبین سی اور اس کے جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر مختلف جو چھوٹے جزائر ہیں اور جزیرہ نما ممالک ہیں، وہاں پر کافی ساری فوج بھیجی ہوئی ہے، اور وہاں پر ری انفورسمنٹس کا سلسلہ بھی تھوڑا بہت جاری ہے، لیکن امریکہ وہاں پر اس وقت اپنی فوجی قوت کا مکمل مظاہرہ کر رہا ہے، اور جب بھی چاہے تو وہ وینزویلا پر ایک بڑی فوجی کارروائی کر سکتا ہے یا محدود فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ اور یہ جو تازہ ترین صدر ٹرمپ کا فیصلہ ہے، یہ اس کو اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ وینزویلا کے اوپر امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہے تاکہ نکولس مڈورو اپنی حکومت چھوڑیں اور وہاں پر جمہوری نظام کو آنے دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے، لیکن وینزویلا میں کچھ ہو نہ ہو، اپنے پاکستان کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی میں یہ شو ریکارڈ کرنے سے پہلے یلدا حکیم کا عمران خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ جو انٹرویو ہے وہ میں نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر یلدا حکیم نے جو مشرف زیدی ہیں جو پاکستانی حکومت کے ترجمان ہیں ان کو بھی انٹرویو کیا، اور مشرف زیدی مسلسل حکومت کا دفاع کر رہے تھے، ظاہر ہے ان کو پیسے اس بات کے ملتے ہیں، وہ تو نوکر ہیں۔ تو جو وہ کہہ رہے تھے تو اس سے جو پریزنٹر تھیں یلدا حکیم، وہ ان سے اتفاق نہیں کر رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو حکومتی ترجمان ہے، چاہے وہ مشرف زیدی ہوں جو کہ بنیادی طور پر جو میری معلومات ہے کہ وہ فورن نیشنل ہے، پاکستانی فلی ہے بھی نہیں، لیکن ان کو رکھا گیا ہے کیونکہ شاید پاکستانی حکومت میں انگریزی بولنے والے کم ہیں، جتنے بھی ہیں یا انگریزی غلط بولتے ہیں یا لکھتے بھی ہیں تو ساری غلط لکھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو یہ جو آج جو انٹرویو ہوا تو اس میں قاسم اور سلمان جو کہ عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں، ان کو بھی انٹرویو کیا گیا، اور اس میں ان کے بیٹوں نے دو تین باتیں کہی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ خوف ہے کہ ان کے والد کی زندگی خطرے میں ہے، اور ساتھ یہ کہ اگر ان کے والد کو کچھ ہوا تو وہ دونوں پاکستان جائیں گے اور باقاعدہ عملی سیاست میں حصہ لے کر اپنے والد کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں گے، یہ قاسم اور سلمان کا کہنا ہے۔ I have heard that they may kill our father. If that happens, we have both decided that we will go back to Pakistan and start active politics to avenge what they did to him. اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنوری میں پاکستان آئیں، اور پاکستان آنے سے پہلے وہ شاید یورپین جو ممالک ہیں ان کا دورہ کریں اور وہاں پر ایک مرتبہ پھر عمران خان کے حق میں ایک بین الاقوامی تحریک شروع کریں۔ جو اسکائی نیوز پر آج یہ انٹرویو چل رہا ہے، اس کو یقیناً کافی زیادہ دیکھا بھی جا رہا ہے، اس کے اوپر ہر قسم کے کامنٹس بھی آ رہے ہیں، لیکن عمران خان کے بیٹوں کی جانب سے ان کی زندگی کے بارے میں جو وسوسے سامنے آئے ہیں، کیا وہ غلط ہیں یا وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہیں؟ بڑا سوال ہے۔ جو مشرف زیدی ہیں وہ تو اس کو ڈینائی کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اور جیل رولز میں نہیں بناتا، نہیں وہ بیٹھ کر بیسیکلی ہر وہ تمام جھوٹ بول رہے تھے کہ جس کا ظاہر ہے ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو پاکستان کی سڑکوں پر آج، یعنی پاکستان میں رات کا وقت تھا، کوئی 2 بجے کا ٹائم دیکھا، تو اس کو دیکھ کر یقین مانے کہ سر شرم سے جھک گیا کہ ایک ایسا ملک کہ جس کے حاکم قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے اچھے مومن دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کی پولیس اس سڑک پر اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ کر رہی ہے، تو اس سے ایک چیز بالکل اب ثابت ہو گئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں لگتا ہے کہ عمران خان نہیں قید، بلکہ اڈیالہ جیل میں پاکستانی ریاست اور ریاست کے ادارے قید ہیں۔ وہ اس قید سے نکلنا نہیں چاہتے۔ وہ اپنا دفاع واٹر کیننز کے ذریعے کرتے ہیں سردی کے موسم میں۔ اور آج جو خبریں آئیں وہ یہ تھیں کہ باقاعدہ آج جو پانی پھینکا گیا، ویسے اس سے پہلے بھی اطلاعات تھیں کہ جو پانی پھینکا گیا اس میں کوئی کیمیکلز ملائے ہوئے تھے، تو لوگوں کو جلن وغیرہ شروع ہو گئی تھی، اریٹیشن ہو گئی تھی۔ جو وہاں پر مختلف علامہ ناصر عباس صاحب تھے، اور عمران خان کی بہنیں تھیں، جو کے پی کے کچھ منسٹرز تھے، پنجاب کی لیڈرشپ تھی، وہ سب جو ہے اس کا نشانہ بنے، ریاستی جبر کا نشانہ بنے۔ اب یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ یہ غیر انسانی فعل ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ اگر آپ کسی بھی شخص کو 15 دن تک آپ اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھتے ہیں، تو بیسیکلی آپ انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت کیا یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ اگر ہمیں یہ نظر آئے کہ جس طریقے سے عمران خان کے خاندان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی پارٹی کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس سے تو ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کی ریاست میں بیٹھے کچھ طاقتوروں کا یہ فیصلہ ہے کہ عمران خان سے کسی کو ملنے نہیں دینا۔ وجہ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ قید عمران خان نہیں ہے، قید یہی طاقتور شخصیات ہیں کہ جن کے دل میں خوف ہے کہ آج جو کچھ ہوا یہ پہلا موقع نہیں تھا، اس سے پہلے بھی یہی واٹر کیننز استعمال کی گئیں، اور ایک ریاستی فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ یعنی جیل میں جو قید پاکستانی ریاست ہے وہ اتنی خوفزدہ ہے کہ وہ 500-600 لوگوں سے ڈر جاتی ہے، اور ایسی ڈرتی ہے کہ وہ خصوصی کیمیکلز پانی میں ملا کر نہتے لوگوں پر پھینکتی ہے، اور سمجھتی ہے کہ اس نے مسئلہ حل کر دیا۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس سے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان زیادہ طاقتور ہو رہا ہے، اور جیل میں مقید پاکستانی ریاست مزید کمزور ہو رہی ہے، مزید ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے۔ ان کی اصلیت، چاہے وہ ان کی انسانیت ہو یا ان کا ایمان ہو، مسلمانی ہو، سب کچھ آشکارا ہو جاتا ہے کہ کتنے بڑے مومن ہیں، کتنے بڑے مسلمان ہیں، اور یہ آیتیں پڑھنے والے اور آیتیں سنانے والے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کتنے بڑے بونے ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں۔ انہوں نے جتنے چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا، یعنی وہاں پر جو کہہ رہے ہیں، یہ میں صرف عمران خان کے لیے نہیں کہوں گا، اگر عمران خان کی جگہ پاکستان کا کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہوتا اور اس کے خاندان کے ساتھ اس قسم کا رویہ اپنایا جاتا، تو یقین مانیے میری زبان یہی ہوتی کہ یہ ریاست کا چھوٹا پن ہے، یہ ایک خوفزدہ ریاست کی نشانی ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے یہ اپنے آپ کو خود کمزور کر رہے ہیں، پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک ایسی لہر پیدا ہو سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں شاید پاکستان میں بھی ویسا ہی عوامی انقلاب آئے کہ جیسا ہم نے سری لنکا میں دیکھا تھا، جیسا ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا تھا، جیسا ہم نے نیپال میں دیکھا تھا۔ کیا پاکستان میں ایسا آ بھی سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ میں فی الحال اس بارے میں کوئی زیادہ خوش فہمی میں نہیں مبتلا، لیکن میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ آپ اس پر اپنا کامنٹ ضرور کیجئے کہ کیا ایسا ممکن ہے۔ لیکن میری رائے میں جو جیل مینول کے تحت عمران خان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملے اور ان کو تمام فیسلٹیز ملیں جن کے وہ حقدار ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں دیا جا رہا۔ اور اگر ان کا خاندان یا ان کی پارٹی اس پر پروٹیسٹ کرتی ہے تو بالکل حق بجانب ہے، اور ان کو اس پروٹیسٹ سے بھی روکا جا رہا ہے۔ تو فسطائیت کا یہ لیول ہے جو کم از کم میں نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا کہ ایک ریاست جو کہ جیل میں محصور ہے، جو کہ بڑے بڑے قوانین کے پیچھے چھپی بیٹھی ہے، وہ اس حد تک کمزور ہو گئی ہے کہ وہ 500 بندوں سے بھی ڈر کر ان پر کیمیکل ملا پانی پھینکتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم جیت گئے۔ جیت ایسے نہیں ہوتی، جیت تو لوگوں کے دلوں کو جیت کر جیتی جاتی ہے۔ کیا آپ نے لوگوں کے دل جیت لیے؟ کیونکہ یہی آپ کی کمزوری ظاہر کرتی ہے، اور یہی کمزوری ہر جگہ ظاہر ہو رہی ہے، ہر جگہ ڈسکریڈٹ ہوتی چلی جا رہی ہے یہ حکومت۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ نظام جو ہے وہ ابھی بھی اسی قسم کی کارروائیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیشہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ایسے ملکوں میں کیا ہی آتا ہے۔
کیا پاکستان میں آئے گا؟ اس کا جواب آپ لکھیے۔ اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں، امریکہ سے ہے۔ اگر پاکستان میں ایک طرف فوجی جرنیلوں کی نئی کرسیاں بنائی جا رہی ہیں، یعنی ہمارے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف نے آنا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے تحت، اور ساتھ پھر ہمارے اسٹریٹجک کمانڈ کے ایک 4 اسٹار جنرل نے آنا ہے، تو بیسیکلی 4 اسٹار جنرلز کی نئی پوزیشن جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں۔ جبکہ امریکہ میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ آج واشنگٹن پوسٹ میں بہت بڑی ایکسکلوسیو خبر چھپی ہے۔ اس کے مطابق پینٹاگن ایک بہت بڑی فوج کی تنظیم نو کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک بڑے پروگرام پر اس وقت کام ہو رہا ہے، آیا یہ ہوگا نہیں ہوگا آئی ایم ناٹ شیور، کیونکہ آج واشنگٹن پوسٹ نے خبر بریک کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو امریکی فوج کے جو مختلف ادارے ہیں وہ اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امریکی فوج کے جو مختلف ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کی تعداد کو کم کیا جائے۔ یعنی اس وقت جو امریکہ کا جو وزیر دفاع ہوتا ہے، جس کو سیکٹری آف وار بھی کہتے ہیں، پیٹ ہیگسیت ہیں اس وقت، تو ان کو جتنے فوجی مختلف کمانڈز کے جنرلز رپورٹ کرتے ہیں تو وہ 11 ہیں۔ لیکن جو نیا نظام لانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، تو اس کے تحت بڑی، میرا خیال ہے بہت بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں گی، کیونکہ 11 کے بجائے پھر 8 جنرل جو ہیں وہ ڈائریکٹلی جو سیکٹری آف ڈیفنس ہیں یا سیکٹری آف وار ہیں ان کو رپورٹ کریں گے۔ ایک تو جو ریسٹرکچرنگ جس پر کہ اس وقت بڑا سیریسلی غور کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس سینٹرل کمانڈ، اب سینٹرل کمانڈ پاکستان میں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ سینٹرل کمانڈ کیا ہے۔ پاکستان جو ہماری ملٹری ہے وہ یو ایس سینٹرل کمانڈ ہی کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، بلکہ فلوریڈا میں جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے ٹیمپا میں، وہاں پر پاکستان فوج کا اکثر کوئی نہ کوئی سینئر آفیسر بھی ڈیپیوٹیٹ ہوتا ہے، ڈیپوٹیشن پہ آتا ہے۔ تو یو ایس سینٹرل کمانڈ، یورپین افریقن کمانڈ، یہ تینوں کو یکجا کر کے ایک نئی یو ایس انٹرنیشنل کمانڈ بنائی جا رہی ہے، جبکہ ناردرن اور سدرن کمانڈز جو ہیں وہ مرج ہوں گی اور ان کو یو ایس امریکاز کمانڈ یا امیریکوم کے نام سے ایک نئی کمانڈ بنائی جائے گی۔ تو یوں ایک طرف 3 کمانڈز کو ایک کمانڈ کے ماتحت لایا جائے گا، جس میں یو ایس سینٹرل کمانڈ بھی شامل ہے، جبکہ جو سدرن کمانڈ اور ناردرن کمانڈز ہیں ان کو امیریکوم یا یو ایس امریکاز کمانڈ کے ماتحت لایا جائے گا۔ اور ساتھ یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پیٹ ہیگسیت کی کوشش ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ امریکی فوج میں 4 اسٹار جرنیل بہت زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی تعداد کم کریں۔ تو جو اس وقت 4 اسٹار جنرلز ان کو رپورٹ کرتے ہیں ان کی تعداد 11 ہے۔ پیٹ ہیگسیت چاہتے ہیں کہ ان کی تعداد کم کر کے 8 کر دی جائے، اسی لیے یہ جو کمانڈ سٹرکچر ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ایفیشنسی لائی جائے اور اچھے طریقے سے ڈیسیجنز وہ کیے جائیں۔ اور ساتھ یہ ایک اور بات کی بھی عکاسی کرتا ہے، وہ صدر ٹرمپ کی جو وہ ویژن ہے جس کے تحت وہ نیشنل سیکیورٹی کی جو ایک نئی اسٹریٹجی ہے جس میں کہ ملٹری کی جو طاقت ہے وہ، یا ملٹری کا جو فوکس ہے وہ مڈل ایسٹ اور یورپ سے ختم کر کے ویسٹرن ہیمسفیئر کی طرف کیا جائے گا۔ اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے جو اوور آل خرچے ہیں وہ بھی کم کیے جائیں گے اور ان کو پھر امریکی ملٹری پریپیئرڈنس پر استعمال کیا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں جب سے پیٹ ہیگسیت وزیر دفاع بنے ہیں، اب تک وہ کم از کم 20 ٹاپ جنرلز کو، ایڈمرلز کو اور ایئر فورس جنرلز کو گھر بھیج چکے ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسمارٹ ملٹری چاہیے، ہمیں افیکٹو ملٹری چاہیے، ہمیں ایسی ملٹری چاہیے جو کہ جلدی سے فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتی ہو اور زیادہ مضبوط طریقے سے سٹرائک کرتی ہو۔ میں نے سینٹ کام کا ذکر کیا اور میں اس بات پر تھوڑا غور کر رہا تھا کہ کیا اگر واقعی امریکی فوج کے اندر جو اس وقت ریسٹرکچرنگ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، یاد رکھیے سوچا جا رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ کا یہ دعویٰ ہے، لیکن اگر یہ حقیقت بنتا ہے تو پھر پاکستان جیسے ممالک کا کیا بنے گا، اور کیا اس کا کچھ اثر پاکستان امریکہ تعلقات پر ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ریسٹرکچرنگ واقعی ہوتی ہے تو اس کا پاکستان امریکہ تعلقات پر اثر انتہائی گہرا ہوگا، کیونکہ اگر آپ تھوڑا زوم آؤٹ کر کے پاکستان امریکہ تعلقات کی تاریخ دیکھیں تو ہمیشہ کے لیے یہ فوجی نوعیت کی رہی ہے، یعنی کہ جتنے بھی ادوار گزرے ہیں تو اس میں یہ ہماری سیکیورٹی ریلیٹڈ تعلقات رہے ہیں۔ لیکن اگر امریکہ اس خطے میں اپنی انگیجمنٹ کم کرتا ہے، یعنی کہ ایشیا میں اوور آل اور یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں اپنی انگیجمنٹ کم کرتا ہے اور اس کی جگہ اپنے الائز کو سامنے لاتا ہے، جس طرح کہ غزہ میں فورس بھیجی جا رہی ہے تو امریکہ کہتا ہے ہم اپنے فوجی نہیں بھیجیں گے، بلکہ پاکستان جیسے جو ممالک ہیں جو کہ بڑے یعنی خواہش رکھتے ہیں کہ اپنی فوج بھیجیں وہاں پر، تو وہ حاضر ہوں گے، وہ جائیں گے، وہ کام کریں گے جو امریکی فوج نے کرنا ہے۔ لیکن امریکہ اس طریقے کی پالیسی پر اس وقت آلریڈی عمل پیرا ہو چکا ہے،
لیکن شاید آنے والے دنوں میں اگر اس پالیسی پر عمل درآمد ہوتا ہے تو شاید اس کا اثر پاکستان پر بہت گہرا ہو، کیونکہ اگر سینٹ کام کی اہمیت امریکی اوور آل وار اسٹریٹجی میں کم ہوتی ہے، یعنی امریکہ اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے رکھتا ہے، تو پھر امریکہ کا فوکس پاکستان کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم اور جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس کے اوپر تو کچھ نہ کچھ رہے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ گہرا تعلق رہے گا، بلکہ امریکہ زیادہ فوکس کرے گا چائنا پر، اور چائنا کے حوالے سے پھر وہ یہ دیکھے گا کہ پاکستان نے یا تو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ چائنیز کیمپ میں رہے یا امریکہ کے ساتھ رہے، ان میں سے دو۔ لیکن اس لیے پاکستان کا جو اوور آل جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہونے کا خطرہ ہے اگر امریکی فوج کے اندر یہ ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے۔ اور ساتھ یہ کہ اس کے اندر جو اگر 4 اسٹار جنرلز کی تعداد کم ہوتی ہے تو اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ملٹری کے جو ٹاپ براس ہے، یعنی ٹاپ ہمارے جنرلز ہیں، عموماً ان کے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، جیسے سینٹ کام کے جو چیف ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور باقی امریکی فوج کے جتنے بھی اعلیٰ ترین قیادت ہیں ان کے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ کیا اس یعنی فیور جنرلز یا کم تعداد میں 4 اسٹار جنرلز کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جنرلز کی تعلق جو ہے ان کے ساتھ تھوڑا کم ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کم ہوگا، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس میں کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، وہ تبدیل ضرور ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے جو رابطے ہیں، ہائی لیول رابطے، اگر آپ 11 بندوں کا کام 8 بندوں کو دیں تو خود ہی سوچیں کہ پاکستان وہاں پر کہاں کھڑا ہوگا، کیا پاکستان کی اتنی ہی امپورٹنس ہوگی جو اس وقت ہے؟ آئی ایم ناٹ شیور، میرا خیال ہے کہ معاملات تبدیل ہو سکتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ پاکستان کی ذمہ داریاں اس علاقے میں زیادہ بڑھائی جائیں کہ جی فوج ادھر بھیج دیں، فوج کی یہاں ضرورت ہے، لیکن پاکستان کو باقی کوئی سیکیورٹی اسسٹنس وغیرہ کی کوئی توقع نہ رکھیں، صرف پاکستان نے وہ ڈیمانڈز پوری کرنی ہوں گی جو کہ امریکہ چاہے گا، اور پاکستان میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ امریکہ کا شاید ایک اور جو انگیجمنٹ ہے وہ اسی لیول پر ہو سکتی ہے کہ امریکہ پاکستان کو چھوٹے موٹے کام دیتا رہے کہ جی آپ یہاں پر ہماری ہیلپ کریں، اور ہم آپ کے ساتھ اپنی جو ہماری پارٹنرشپ ہے اس کو جاری رکھیں گے، لیکن اس کی شکل کیا ہوگی، اس سے پاکستان کو کیا کچھ فائدہ ہوگا، امریکہ کو کتنا فائدہ ہوگا، اور ریجنل امپلیکیشنز کیا ہوں گی اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ اس وقت ڈرائنگ بورڈ پر ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہو بھی سکتی ہے، اور اگر یہ حقیقت ہو تو اسی لیے میں نے تھوڑا وہ سینیریو کھینچا کہ جس میں پاکستان کے اوپر اس کے ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس میں شاید پاکستان تھوڑا زیادہ مارجنلائز ہو جائے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو اپنے خطے میں ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہت بہتر رکھنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہوگا۔ اور پاکستان کے اس وقت خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات آپ خود ہی چیک کر لیں تو آپ کو سب کو معلوم ہے، افغانستان کے ساتھ جنگی کیفیت، بھارت کے ساتھ جنگی کیفیت، ایران کے ساتھ اچھا تعلق، اور چین کے ساتھ یقیناً ہمیشہ کی طرح تعلق اچھا ہے، لیکن سوالات پھر بھی اٹھائے جا رہے ہیں، بلکہ پاکستانی باشندوں کی اب چین میں جو انٹری اور ایگزٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پرسوں کا امتیاز گل صاحب کا ولاگ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا، جو انہوں نے بیجنگ ایئرپورٹ پر ریکارڈ کیا تھا، اور کس طریقے سے ان سے جو پوچھ گچھ تو نہیں ہوئی تھی لیکن جس طریقے سے جانچ پڑتال ان کی ہو رہی تھی تو وہ اس پہ تھوڑا حیران تھے۔ تو گویا چائنا میں بھی شاید، میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ چائنا میں اوور آل رویے کی تبدیلی کی غمازی کرتا ہے، لیکن یہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ضرور آپ کو انڈیکیشن دیتا ہے۔ اور ساتھ پھر ایک اور خبر یہ کہ اب افغانستان کے پہلے جو ان کے فورن منسٹر ہیں امیر خان متقی، وہ بھارت گئے، کوئی 7 دن انہوں نے وہاں گزارے، اور 20 ایمبولینسز لے کر اور بھارتی سفیر کو اور کابل لا کر وہ واپس آئے۔ بہت اچھے تعلقات ہیں افغانستان کے اس وقت بھارت کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر ان کے کامرس اور ٹریڈ کے منسٹر گئے، انہوں نے بھی کوئی 5 6 دن وہاں پر گزارے۔ اور اب آج خبر یہ ہے کہ ان کے جو پبلک ہیلتھ کے منسٹر ہیں مولوی نور جلال جلالی، وہ بھارت گئے ہیں پہلی مرتبہ، پہلے وزٹ پر گئے ہیں، اور اگین کوشش یہی ہے کہ بھارت کی جانب سے افغانستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کو بڑھایا جائے۔ تو طالبان کافی زیادہ پرو ایکٹیو ہے میری رائے میں اس وقت۔ طالبان کے ساتھ پاکستان کے مسائل اپنی جگہ پر، اور طالبان کی کچھ معاملات پر پالیسی بالکل ایسی جہاں پر کہ جس طرح بھی جو ایران میں اجلاس ہو رہا تھا اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اور وجہ جس طرح میں نے کل بھی اپنے شو میں پرسوں میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ شاید وہ کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، وہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، کہ اگر پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لیں وہ نہیں لینا چاہتا، یا تاجکستان تو اس لیے نہیں گئے۔ لیکن ورلڈ بینک کی جانب سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر یعنی افغانستان میں
دوسرا سال ہے کہ ان کے ہاں انفلیشن بہت زیادہ لو ہے، اور جو ڈومیسٹک ریونیو ہے ان کا وہ بڑھ رہا ہے۔ اور جو ورلڈ بینک کی پروجیکشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2025 میں یعنی اس سال جو افغانستان کی جی ڈی پی کی گروتھ ہے وہ 4.3% تک پہنچ جائے گی، جو کہ 2024 میں صرف 2.5% تھی۔ تو افغانستان کی جی ڈی پی کی گروتھ 2.5 سے 4.3% تک بڑھ رہی ہے، جو کہ میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے، باوجود اس کے کہ تقریباً کوئی 4.5 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز پاکستان اور ایران سے افغانستان واپس بھیجے گئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ان کی جو پاپولیشن گروتھ ہے خطرناک حد تک بڑھی ہوئی ہے، 8.6% ہے۔ تو اس کے ساتھ افغانستان اگر 4.3% نہیں 9% گروتھ بھی لائے، پھر بھی ان کو ترقی بہت مسئلہ ہوگا، کیونکہ 8.6% پاپولیشن گروتھ ریٹ کے ساتھ کوئی بھی اکانومی سروائیو نہیں کر سکتی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ 4.3% گروتھ ریٹ بہت اچھا ہے، اور یہ واقعی طالبان کی ایک اچیومنٹ، وہ اگر سمجھیں اس کو تو واقعی ان کی اچیومنٹ ہے، کیونکہ یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے۔ اس کے اوپر نظر بھی رکھیں گے، جو بھی کوئی نئے اپڈیٹس ہوں گے آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔